السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اپنے ویڈیو لیکچر میں نظم محنت کی برکات کے بند نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ بند نمبر 3 کا پہلا شعر ہے: نہیں سہل گر صید کا ہاتھ آنا، تو لازم ہے گھوڑوں کو سرپٹ بھگانا۔ سہل آسان، صید شکار، ہاتھ آنا قابو آنا، سرپٹ بھگانا تیز بھگانا۔ مفہوم: اگر کوئی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتی تو ضروری ہے کہ اس کے حصول کے لیے کوششوں کو تیز کر دیا جائے۔ اس تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ شکار کیے جانے والے جانور کا شکار کرنا آسان نہیں ہے، تو اس کے لیے کوششوں کو تیز کرنا ضروری ہے۔ شاعر نے یہاں شکار کیے جانے والے جانور اور اس شکار کو کرنے کے لیے گھوڑوں کو تیز دوڑانے کی مثال دے کر یہ واضح کیا ہے کہ منزل کا حصول آسان نہیں ہوتا، مگر اس کے لیے اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اپنی کوششوں کے گھوڑوں کو سر پر دوڑانا پڑتا ہے، ورنہ شکار ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ جو بھی کوشش کرتا ہے وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے، وگرنہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے: چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے ہیں۔ شاعر انسان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ اگرچہ منزل کا حصول آسان نہ ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی کوششوں کو مزید تیز کر دینا چاہیے۔ اپنے مقصد و منزل کے حصول میں آڑے آنے والی مشکل اور کٹھن مرحلے دیکھ کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ اپنے حوصلے بلند کر کے آگے بڑھنا چاہیے جب تک مقصد حاصل نہ ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: ایک دشت بے امان کا سفر ہے، چلے چلو، رکنے میں جان و دل کا ضرر ہے، چلے چلو۔ انسان جب کچھ حاصل کرنے کی ٹھان لیتا ہے، اسے پانے کے لیے انتھک محنت کرتا ہے، اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے۔ جیسا کسی شاعر نے کہا ہے لازم ہے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑانا، تو منزل حاصل کر کے ہی وہ انسان دم لیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ اس بند کا شعر نمبر 2 ہے: نہ بیٹھو جو ہے بوجھ بھاری اٹھانا، ذرا تیز ہانکو جو ہے دور جانا۔ تیز ہانکو تیز چلاؤ۔ مفہوم: اگر بہت بڑے مقاصد حاصل کرنے ہیں تو پھر آرام کو چھوڑو اور زیادہ توانائیاں لگا دو۔ اگر زیادہ بھاری بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور وہ بھی دور جانا ہے تو راستے میں بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ تیز تیز چلنا ہے تاکہ جلد منزل تک پہنچیں۔ تشریح: اس تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اگر انسان پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور بہت مشکلات کا سامنا ہے تو اسے اپنے مقصد کے حصول کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ راستے میں تھک ہار کر نہ بیٹھے، یعنی آرام کو چھوڑ دے، بلکہ اپنی مزید زور اور طریقے سے محنت کرے اور اپنی محنت اور کوششوں کو تیز سے تیز کرتا جائے تاکہ جلد از جلد اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ شاعر نے ایک بھاری وزن اٹھانے والے کی مثال دے کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے کہ جیسے ہی جس شخص نے زیادہ وزن اٹھایا ہوا ہوتا ہے وہ درمیان میں نہیں رکتا، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بھاری وزن اٹھانے والے جانوروں جیسا کہ بیل، گدھا، اونٹ وغیرہ کو تیز تیز ہانکا جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ جلد از جلد منزل پر پہنچ سکیں اور اپنا وزن اتار کر آرام کر سکیں۔ انہیں راستے میں بالکل بیٹھنے یا آرام کرنے نہیں دیا جاتا جب تک کہ منزل نہ آ جائے، بلکہ وہ اس وقت تک تیز تیز ہانکا جاتا ہے جب تک وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتے۔ یہی مثال انسانوں کے لیے ہے کہ جب تک منزل نہ ملے اور جتنی بھی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوا کریں، اسے چاہیے کہ تیز سے تیز تر ہوتا جائے۔ اس وقت تک آرام نہیں کرنا چاہیے اسے جب تک منزل تک نہیں پہنچ جاتا۔ جتنی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اتنی زیادہ محنت، اور جتنی وزنی بوجھ ہو اتنی زیادہ تیز رفتار چلنا ہوتا ہے۔ جتنا مشکل اور دشوار راستہ ہو اتنی زیادہ محنت اور اس سے کہیں بڑھ کر
زیادہ انعام اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص جتنی زیادہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ نوازے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ اس بند کا تیسرا شعر ہے، زمانہ اگر ہم سے زور آزما ہے تو وقت اے عزیزو یہی زور کا ہے، زور آزما طاقت آزمانا۔ مفہوم، اے دوستو، اگر زمانہ ہماری قوت آزمانا چاہتا ہے تو یہی وقت اپنا زور بازو دکھانے کا ہے۔ اس تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اے دوستو، اگر زمانہ ہماری قوت آزمانا چاہتا ہے تو گھبراؤ مت، بلکہ متحد ہو کر، سستی چھوڑ کر، یکجاں ہو کر اسے اپنا زور بازو دکھا دو۔ یہی وقت ہے اپنی طاقت و صلاحیتوں کے اظہار کا۔ یعنی جب بھی مشکل وقت پڑے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی تمام تر توانائیوں کا اظہار کر کے ثابت کر دینا چاہیے کہ اس میں کتنا دم ہے۔ اگر مشکل حالات چل رہے ہوں تو یہی وقت ہوتا ہے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا، اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون ہمت والا ہے۔ جو مشکل حالات میں کامیابی سمیٹتے ہیں وہی شخص اصل میں کامیاب شخص ہوتا ہے، جو مشکلات سے نبرد آزما ہو کر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ جب بھی زمانہ آپ کو آزمانا چاہے اور جیسی بھی مشکلات کھڑی کر دے تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہی وقت ہوتا ہے خود کو اچھا اور کامیاب شخص ثابت کرنے کا، تاکہ وہ اپنے زور بازو سے اور اس امتحان میں سرخرو ہوں۔ مرد بحران وہی ہوتا ہے جو بحران میں بھی ثابت قدم رہے، اپنی محنت و جستجو جاری رکھے اور اپنے زور بازو سے اس بحران کو ٹال دے۔ آخرکار کامیابی اس شخص کا مقدر بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہی حال پوری قوم کا ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر مولانا الطاف حسین حالی اپنی قوم کو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اگر زمانہ انہیں آزمانا چاہتا ہے تو یہی وقت ہے اپنے زور بازو دکھانے کا۔ اگر ہر فرد ترقی کر کے اپنی طاقت لگا دے تو پوری قوم ترقی کر پائے گی اور دنیا کو دکھا دے گی کہ ان میں کتنا دم ہے، وہ کتنی عظیم قوم ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ امید ہے کہ آپ کو بند نمبر 3 کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔